السلام علیکم۔ ایک سوال جو ذہنوں میں گھومتا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے۔ میں ایک حضرت علی کے ایک ملحد سے گفتگو جو ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کروں گا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اسٹیفن ہاکنگ کے بعد اٹھایا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی جو بک ہے بریف ہسٹری آف ٹائم، اس میں بھی اس نے جواب دیا ہے کہ کائنات زیرو سے آئی ہے۔ میری ایک ایتھیسٹ سے بحث ہوئی، ڈیبیٹ ہوا، تو اس نے بھی وہ پڑھا ہوا تھا۔ حالانکہ ایک درشن فلسفی کا بھی ایک کنسپٹ ہے، ایک فلسفی گزرا ہے درشن فلسفی میں۔ ہندو فلسفی جو ہے 7 سینچری BC کی جو گولڈن پیریڈ تھا انڈیا کا، اس کے ایک فلسفی نے یہ بات کہی تھی، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس ایتھیسٹ نے مجھ سے کہا کہ دنیا زیرو سے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ زیرو کی اپنے آپ میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، زیرو کی ہمیشہ ویلیو ہوتی ان ریلیشن ٹو 1، ان ریلیشن ٹو 2، ان ریلیشن ٹو 3۔ جیسے ایک بڑے فلسفی نے تھیوری آف 1 دی ہے خدا کے بارے میں، ایک رومن فلاسفر تھا پلاٹونس۔ اسی طرح سے تھیوری سمبولزم ہے پائتھاگورس کا۔ میجارٹی آف فلاسفرز جو تھے وہ خدا کو مانتے تھے، نہ خدا کو ماننے والی بڑی مائنارٹی رہی ہے فلاسفرز میں۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ یہ پاسیبل نہیں ہو سکتا کہ زیرو سے کوئی وجود نکلا، مطلب زیرو کا مراد وہاں سے کہ نتھنگنیس سے کوئی چیز آئی ہے۔ شام کو جب میں گھر آیا تو اللہ کا کرنا، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اسے اللہ کی مدد ضرور پہنچتی ہے۔ یہ میں نے اس دن اپنی تجربے سے، اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کیا۔ جب میں شام کو آیا تو میں نے یوں ہی قرآن پاک کھولا، تو جیسے ہی میں نے قرآن پاک کھولا تو سورہ طور کی آیت، وہی آیت جس میں اللہ نے اس کا جواب 1450 سال پہلے دیا ہوا تھا قرآن میں، یہ جو آج سوال اٹھا، اس ایتھیسٹ نے جو سوال اٹھایا یا ہاکن نے جو سوال اٹھایا، کیونکہ بڑے لوگ بڑی ہی ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ڈوبنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، کہ جو ستاروں کی گزرگاہوں میں ڈوبتا ہے، فلسفی ہے، سائنٹسٹ ہے، اپنے فکر کے اندر، اپنے اندر وہ سیر نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ باہر سے ہی گھومتا ہے۔ اور جو اپنے فکر کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت کو پا جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیت تھی ام خلق غیر شیء، شیء کہتے ہیں چیز کو، اور غیر شیء ہوتا ہے جو چیز جو وجود ہے ہی نہیں، مطلب نتھنگنیس۔ کیا تم سوچتے ہو کہ تمہیں ہم نے زیرو سے پیدا کیا ہے، نتھنگنیس سے؟ ہمیں نے پیدا نہیں، کیا تم یہ سوچتے ہو تم پیدا ہوئے ہو زیرو سے؟ ام خلق غیر شیء، کیا تم سوچتے ہو تمہیں غیر شیء سے تم پیدا ہوئے ہو، تم خود پیدا ہوئے، نتھنگنیس سے پیدا ہوئے ہو؟ ام ہم خالقون، اللہ نے جواب دیا میں تمہارا خالق ہوں۔ دوسرے دن جب میں گیا تو انہی ایتھیسٹ سے دوبارہ بات ہوئی، تو میں نے کہا کہ تم جو آج 21ویں صدی میں سوال اٹھانے والے تھے، اللہ نے اسے 1400 سال پہلے جواب دیا تھا قرآن کے اندر۔ تو میں نے یہ آیت اسے سنائی۔ تو جو خدا کو نہیں مانتا ہے اس کا اپنا نقصان ہے، جو مانتا ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک ملحد آیا، اس نے کہا اے علی کہ تم خدا کو مانتے ہو، میں نہیں مانتا ہوں، فرق کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ دیکھو میں خدا کو مانتا ہوں، خدا نخواستہ اگر خدا نہیں بھی نکلے گا تب بھی مجھے کوئی فرق، مثال میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں مانتا ہوں۔ نکل آیا تو سزا نہیں ہوگی، اگر نکل نہیں بھی آیا تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن تمہارے لیے خطرہ ہے کیونکہ تم خدا کو نہیں مانتے ہو، اور وہ نکلے گا تو ضرور، آئے گا تو ضرور،
لیکن اگر تمہارے لیے جواب دیا یہ کہ اگر نکل آیا پھر تمہاری شامت آ گئی، تمہارے لیے خیر نہیں، کیونکہ تم نے کائنات کو دیکھا، کائنات کا مشاہدہ کیا، چاند تاروں کا نکلنا، سورج کا نکلنا، فصلوں کا اپنے وقت پہ نکلنا، زمین میں پودوں کا اگنا، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ کارخانہ قدرت یوں ہی نہیں، اسے کوئی چلانے والا ہے، ورنہ 13 کروڑ سال سے یہ دنیا جو چل رہی ہے بگ بینگ کے بعد، اگر اس کا کوئی سسٹینر نہیں ہوتا تو یہ اسی وقت ختم ہو جانی چاہیے تھی، اور یہ اسی وقت ختم ہو جاتی۔ اب یہ پتہ نہیں آپ کتنے دلیل دے دو، تو اس نے اس حدیث سے کہا کہ اگر نکل آیا پھر تمہاری خیر نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ 2 بچے ایک سکول میں پڑھتے ہیں، داخل ہوئے ہیں، جیسے ہم اس یونیورس میں یہاں دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے، سکول میں پڑھتے ہیں۔ ایک بچہ سکول گیا ہوا ہے، سکول کے اندر ہے، تو ٹیچر آ جاتا ہے، وہ ٹیچر کہتا ہے کہ تم اپنے اس دوسرے ساتھی اسٹوڈنٹ کو بھی بلا سکول میں پڑھنے کے لیے۔ وہ اسٹوڈنٹ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ استاد صاحب آئے ہیں، تم بھی سکول میں آؤ، لیکن وہ اپنی ہی جگہ گمان کرتا ہے، وہ بولتا ہے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، میں کیوں آؤں، وہاں کوئی استاد وغیرہ نہیں ہے، تم تو یوں ہی دربدری کرنے جاتے ہو۔ مثال ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ واپس گیا، اسے ٹیچر نے بھیجا تھا، اسے جو علم ملا جب امتحان ہوگا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ جو اسٹوڈنٹ گھر میں ہی بیٹھا، جسے بلایا گیا، جس طرح سے اللہ ہمیں بلاتا ہے، اس استاد نے بلایا، جب اس کا امتحان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ٹیچر کی بات جس نے سنی اور اس نے ٹیچر کو دیکھا اور دیکھ کر اسے بتایا، اس نے نہیں مانا، اس نے کہا نہیں تم نے نہیں دیکھا، نہ آیا ہے کوئی، امتحان دونوں کا ہوگا۔ جس نے مانا اور وہ سکول میں آیا، داخلہ لیا اور اس نے اپنی پڑھائی کی، سلیبس اسے دیا گیا جیسے ہمیں قرآن کی شکل میں سلیبس دیا گیا ہے، وہ کامیاب ہوگا، ضرور کامیاب ہوگا، اور جو گھر میں بیٹھا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ یہ کائنات چیخ چیخ کر پکار پکار کے کہتی ہے صبح شام کہ اس کائنات کے ایک پروردگار ہے اور تمہیں امتحان دینا ہے۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، تو اس ٹائم کی ہستی سے اس زندگی میں آیا ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، ایک بحر ہے، ایک دریا ہے زندگی کا، وہاں سے تو بھی وجود میں آیا ہے۔ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہاں امتحان دینا ہے، اس کا نتیجہ لازمی نکلے گا اور وہ آخرت میں نکلے گا۔ جو فیل ہوگا وہ سزا پائے گا، جو کامیاب ہوگا سرخرو ہوگا اسے انعام ملے گا۔ یہ دنیا کا اصول بھی ہے کہ جو فیل ہوتا ہے وہ پچھتاتا بھی ہے، اپنے آپ کو سر پہ بھی مارتا ہے اور نقصان بھی اس کا ہوتا ہے۔ پیش یہ گھڑی حشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر عمل کوئی دفتر میں۔ اسی لیے غور و فکر کیجئے، اپنے آپ کو جانیے اور اپنے رب کو جاننے کی کوشش کیجئے، کامیابی صرف اسی کی ہے۔ بعد میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، تو قرآن کے اندر اللہ اعلان کرتا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کہ تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، تم یوں ہی بے مہر لگام کے بغیر گھوڑے کو جیسے چھوڑ دیا جاتا ہے، تم کسی کے کھیت میں بھی جاؤ کھاؤ، نہیں، تمہیں ہماری طرف ثم الیہ ترجعون، تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہوگا اور حساب دینا ہوگا۔ تو قرآن کی ایک آیت اور بھی ہے جس میں کہا گیا کہ تو سدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان سوچتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اس کا امتحان ضرور ہوگا۔ اس طرح سے دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، اسی طرح سے امتحان ہوگا، لیکن وہ امتحان بہت سخت ہوگا، اس لیے ہر انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اگر وہ خدا کا نہیں بنتا ہے تو اپنا تو بنے، اپنے اندر بھی موجود ہے وہ نشانیاں۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔